وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی گناہ ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایسے اعمال رکھنا چاہتا ہوں جو انسان وہ کام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 3 ایسے کام ہیں جو انسان کام یہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایسا آدمی جو ایک نماز پڑھی ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے کہ کب دوسری اذان ہو، کب دوسری نماز کا وقت ہو، میں نماز پڑھوں، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا عمل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت سردی میں جو انسان پورا مکمل وضو کرتا ہے، وضو ایک ایسا عمل ہے جس کی بدولت انسان کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، گناہ صاف ہو جاتے ہیں ہاتھوں کے۔ جب انسان کلی کرتا ہے، منہ کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب انسان مکمل وضو کرتا ہے انسان سارے کا سارا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو انسان سخت سردی ہو یا گرمی ہو، سخت سردی میں بھی مکمل وضو کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا ایسا عمل کون سا ہے جس کو ہم اختیار کریں اور ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، جس کو ہم اپنائیں، ہماری غلطیوں پر درگزر کیا جائے، معافی کے قلم پھیر دیے جائیں۔ تیسرا ایسا عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَنَقْلُ الْإِقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انسان مسجد کی طرف پیدل چل کر جاتا ہے، پیدل چل کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو یہ آدمی، یہ انسان اتنا محبوب اور پسندیدہ لگتا ہے کہ خالق و مالک اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ میری منادی پر، میری پکار پر میرا بندہ اٹھا ہے، اس نے وضو کیا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف چل پڑا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیدل چل کر جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہی بس نہیں، خالق و مالک اس کی ایک قدم رکھنے پر اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا کر دے ہیں، اور جب انسان قدم اٹھاتا ہے قدم اٹھانے پر بھی 10 نیکیاں، قدم رکھنے پر بھی 10 نیکیاں۔ اور دوسری حدیث کی الفاظ یوں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے اور جانے سے پہلے اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف نکلتا ہے، مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے، مکمل نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد اپنے گھر میں جب واپس آتا ہے، گھر سے جانے سے لے کر واپس آنے تک یہ انسان نیکیوں میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مکمل حج کا ثواب عطا کر دے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو لاک ڈاؤن اور حالات حاضرہ پر دیکھا جائے تو عمرہ پر ابھی پابندی عائد ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہمیں حج اور عمرے کی نیکیوں جیسے اعمال یہ ہمیں حج اور عمرے کے ثواب کو پہنچا سکتے ہیں اگر ہم باوضو ہو کر گھر سے نکلیں، اگر ہم باوضو ہو کر گھر سے نکلیں، مسجد میں جائیں، نماز ادا کریں، اللہ رب العالمین مکمل حج کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو، اس نیت سے لے کر جائے، اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں نیک مجلس میں جا رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین
ایسی مجلس پر، نیک لوگوں پر، ایسی مجالس پر جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ مساجد ہوں، وہ مراکز ہوں، وہ مجلسیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، الہ العالمین کے فرشتے آتے ہیں اور اپنی رحمت والے پروں کے ساتھ ایسی مجلسوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہ مقربین بندے، جب انسان نیت کر کے جائے، اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، کچھ سیکھنے جا رہا ہوں یا سکھانے جا رہا ہوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنیے، ایسا سعادت مند جو مسجد میں جا رہا ہے، اس غرض سے جا رہا ہے، مدرسے میں جا رہا ہے، اس غرض سے جا رہا ہے کہ میں کچھ سیکھنے جا رہا ہوں یا سکھانے جا رہا ہوں، اللہ خالق و مالک اس کو مکمل حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، مچھلیاں سمندر کی گہرائیوں میں، سمندر کے پانیوں میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں اس طالب علم کے لیے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کرتی ہیں، الہ العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، چوتھا عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو فوراً نیکی کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کی بدولت، نیک عمل کی بدولت اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اتنے آسان عمل ہیں، ہمیں چاہیے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، خطا کار ہے، غلطی کا ہو جانا یہ عام سی بات ہے، مگر ان غلطیوں کو اللہ رب العالمین کے پاس جانے سے پہلے اپنے معافی کے قلم اسی دنیا میں پھروا کے جائیے، اللہ کے حضور ایسے نیک اعمال کیجئے جس کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو آئیں ان اسباب کو اپنی زندگی میں لائیں اور لا کر اللہ رب العالمین کی رضا، اس کا قرب، اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ الہ العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا